بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید المصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وأزواجه أمهاتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس وقت ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں اس مقدس شہر میں پہنچایا جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، جلوہ افروز ہیں، آرام فرما ہیں، اور یہ ہماری اتنی بڑی خوش قسمتی ہے، یہ ہماری اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ تو جن کے دل میں عشق کی آگ ہو، جن کے دل میں اللہ کے نبی سے عشق اور محبت کی چنگاری ہو اور ان کے پاس پہنچنے کے اسباب نہ ہو، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ مدینہ جانا اور مدینہ پہنچنا اور مدینہ کی حاضری کتنی بڑی دولت ہے۔ جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو واپس جانے کے بعد یہ دن ہمیں بڑے یاد آئیں گے، یہ لمحے، یہ گھڑیاں ہمیں بہت یاد آئیں گی، اور پھر ہم تصویریں دیکھ کے روئیں گے، گنبد خضرا کی تصویر کو دیکھ کر روئیں گے، اللہ کے نبی کا تذکرہ سن کے روئیں گے، اور درود پاک پڑھ کے روئیں گے، اور اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ وہ دن کتنے اچھے تھے، وہ راتیں کتنی اچھی تھیں جو ہماری مدینے میں گزری ہیں۔ اس لیے جب انسان کو کوئی موقع میسر ہو تو اس کو چاہیے کہ اسی کو قیمتی بنائے اور اس کو ضائع نہ کرے۔ ہمارے یہاں یہ عام معمول ہے، جب مائیں زندہ ہوتی ہیں، باپ زندہ ہوتے ہیں تو لوگ قدر نہیں کرتے، دعائیں نہیں لیتے، خدمت نہیں کرتے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر روتے رہتے ہیں کہ ہائے ماں چلی گئی، ہائے باپ چلا گیا، پھر ان کی قبروں میں پھول چڑھاتے رہتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کرتے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے جب حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے مکے پہنچتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں، تو یہاں غافل ہو جاتے ہیں، یہاں ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مطلب ایسے ہی ہم سفر میں نکلے ہوئے ہیں، غفلت سے اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اپنے ٹائم کو ضائع کرتے رہتے ہیں، احساس نہیں کرتے کہ ہم مدینے میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں ہیں۔ روزانہ ہم جانے میں حاضر ہو کے سلام پڑھ سکتے ہیں، روزانہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضری دے سکتے ہیں، اور روزانہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اور مسجد نبوی کے جتنے فضائل ہیں وہ سب کے سب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد تو یہ نہیں ہو سکے گا، لہذا وہاں جا کے احساس ہوگا، افسوس ہوگا، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن پاک کی ابھی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کا جو حق ہے، نبی کا جو حق ہے اپنے امتیوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، جو نبی کا حق ہے وہ ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری جان کا ہم پہ حق ہے نا، اسی حق کی وجہ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کرتے ہیں، یہ اسی حق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر نبی کا حق ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں
وہ ساری دنیا کے مومن مردوں عورتوں کی ماں ہے۔ اب اس آیت کی روح سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ ہم سب اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ یہاں ہمارے ابا ہیں، یہ ہمارے ابا کا شہر ہے، یہ ہمارا آبائی شہر ہے، یہ کوئی پردیس نہیں ہے۔ مدینہ ہمارا آبائی شہر ہے، مدینہ ہمارا اپنا شہر ہے، مدینہ ہمارے ابا کا شہر ہے۔ ہم اپنے ابا کے پاس آئے ہیں، اپنے ابا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی مدینے میں آئے اور آپ علیہ السلام کی قبر اطہر اور روضہ انور کی زیارت کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من حج فزارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے حج کیا اور پھر میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، فکأنما زارنی فی حیاتی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے زندگی میں دیکھا۔ اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت کرنا یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی کی زیارت کرنا۔ تو ہم جو یہاں آئے ہیں، ہم یہاں گھومنے نہیں آئے، ہم یہاں کوئی تہوار منانے نہیں آئے، ہم یہاں کسی عرس پہ نہیں آئے۔ عرس پہ جاتے ہیں لوگ، تہوار مناتے ہیں، عرسوں پہ جاتے ہیں، میلوں میں جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، سیر و تفریح پہ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہم یہاں گھومنے نہیں آئے، ہم یہاں تہوار منانے نہیں آئے، ہم یہاں عرس پہ نہیں آئے، ہم یہاں میلے پہ نہیں آئے، بلکہ ہم یہاں اپنے ابا کے پاس آئے ہیں، اپنے نبی کے پاس آئے ہیں، اپنے آقا کے پاس آئے ہیں، چونکہ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من حج فلم یزورنی فقد جفانی، جو حج کے لیے آیا لیکن مدینے میں آ کے اس نے میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ سے بڑی بے وفائی۔ اگر کوئی حج پہ آیا، عرفات میں بھی گیا، منا میں بھی گیا، مزدلفہ میں بھی گیا، طواف زیارت بھی کیا اور دھڑا دھڑ طواف بھی کیے اور منتظر پہ چمٹ کے دعائیں بھی کی، حجر اسود پہ کھڑے ہو کے رو کے دعائیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن آپ فرماتے مدینے نہیں آیا، اس نے مجھ سے بے وفائی، میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ میں اس کا نبی ہوں، میرے پاس آئے نہیں۔ ہم جو یہاں آئے ہیں، ہم اپنے نبی کے حق کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا ہم پہ حق ہے، ہم اس وجہ سے آئے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب مدینے آیا جائے تو مدینے آنے کے بعد، مدینے آنے سے پہلے صرف اتنی نیت نہیں کرنی چاہیے کہ مسجد نبوی جاؤں گا، وہاں نماز پڑھوں گا، ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر کا اجر ملے گا، صرف اس کی نیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی نیت کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کی قبر مبارک کی زیارت کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ ہم اپنے نبی کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے نبی سے ملنے آئے ہیں، اور یہ ہمارا پرایا شہر نہیں، یہ ہمارا پردیس نہیں، یہ ہمارا اصلی دیش ہے، یہ ہمارے ابا کا شہر ہے۔ یہاں ہم اپنے ابا کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یہ لفظ ابا اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرنا یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی کا جو ہم پر حق ہے، آپ پر حق ہے، اور سارے مسلمانوں پہ حق ہے، میرے دوستوں، دنیا کے سارے اباؤں سے زیادہ ہے، ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ ماں کا حق بہت بڑا ہے، دوسرے نمبر پہ باپ کا حق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اپنی امت پر، مردوں پر، عورتوں پر، وہ ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کا جو ہم پہ حق ہے وہ ہماری ماں سے بھی زیادہ ہے، باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی وجہ سے باپ کو ناراض کر سکتے ہیں، ماں کو ناراض کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو ناراض کر سکتے ہیں، ساری دنیا کو ناراض کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو ناراض کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی کو کوئی بات فرما دیں تو وہ کرنی ہے، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، اور یہ بالکل نوجوان تھے، 17 سال کے تھے۔
17 साल के नौजवान थे और बड़ी मालदार फैमिली से इनका ताल्लुक था और इतने नाजों में पले हुए थे, इतने अपने घर के लाडले थे कि मक्के में जब खुशबुएं बेचने वाला आता था तो जो सबसे महंगी खुशबू होती थी वो इनकी माँ, इनका बाप इनके लिए खरीदते थे। और उस जमाने में 200 दिरहम का जोड़ा इनको पहनाया जाता था। 200 दिरहम का मतलब आज के जमाने से यूं लें कि 4.5 दिरहम का 1 तोला होता है। 4.5 दिरहम का 1 तोला, तो 200 के तोले कितने बनेंगे इंजीनियर साहब? 200 के कितने तोले बनेंगे? 4.5 का बनेगा 1 तोला, तो 200 के कितने तोले बनेंगे? 55 तोले बनेंगे। अच्छा, 1 तोला आजकल 1 तोला 3000 का है, चांदी का 1 तोला 3000 का, तो 3000 को 50 से ज़रा तो कितने बनेंगे? हैं? कितने बनेंगे? 1.5 लाख बनेगा, 1.5 लाख। अब बताइए, उस जमाने की बात है कि हजरत मुसअब बिन उमैर को उनकी वालिदा, उनके वालिद 1.5 लाख रुपए का जोड़ा पहनाते थे। कितने लाडले होंगे, कितने प्यारे होंगे अपने घरों। 1.5 लाख का जोड़ा और सबसे महंगी खुशबू इनके लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए तो घर वाले नाराज हुए। पहले डराया, धमकाया, मारा, पीटा। जब बाज ना आए तो घर वालों ने नंगा करके घर से निकाल दिया, कपड़े भी उतार दिए, नंगा करके घर से निकाल दिया। जब नंगे होकर घर से निकल रहे थे, अलिफ नंगे करके घर से निकल रहे थे, तो इनकी माँ ने एक बड़ी चादर दी और कहा कि बेटा चलो ये चादर ले लो, इससे अपनी सतर को ढांप लो। चनाचे हजरत मुसअब बिन उमैर ने उस चादर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े को नीचे बांधा, एक टुकड़े को ऊपर ओढ़ा, जैसे हम एहराम में 2 चादरें पहनते हैं इस तरह से। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ा। ग़ज़वा उहद में ये हमारे नबी के साथ थे, हमारे नबी के एक जत्थे के अमीर थे हज़रत मुसअब बिन उमैर। ग़ज़वा उहद में हम जब जाएंगे ना अभी ज़ियारतों के लिए, तो जबल उहद के पास जिन सहाबा की कब्रें हैं उनमें सबसे बड़े सहाबी तो हज़रत हमज़ा हैं, जो हमारे नबी के सबसे प्यारे चचा हैं, हमारे नबी के चच्चों में सबसे अफजल हैं। और फिर उनके साथ हज़रत मुसअब बिन उमैर की कब्र भी है। और मुसअब बिन उमैर वो अजीम शान सहाबी है कि सारा मदीना उनकी दावत से मुसलमान हुआ। मदीने में दीन हज़रत मुसअब बिन उमैर की दावत से आया। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने मदीने को मदीना बनाने में सबसे बड़ा हाथ हज़रत मुसअब बिन उमैर का था। जब ये हमारे नबी के लश्कर में साथ थे, इनके हाथ में झंडा था, तो कुफ्फार ने इनका दायां बाजू काट दिया, क्योंकि दाएं हाथ में झंडा पकड़ा हुआ था। इन्होंने उस कटे हुए हाथ से झंडे को अपने दाएं हाथ में मुंतकिल किया, बाएं हाथ में मुंतकिल किया। काफिरों ने वो भी काट दिया। इन्होंने दोनों बाजुओं के बचे हुए टुकड़ों को जोड़ के उससे झंडे को पकड़ा। कुफ्फार ने बीच में तलवार मार के 2 टुकड़े कर दिए और झंडा गिर गया। 4 टुकड़े हो गए उनके जिस्म के, 4 टुकड़े। अल्लाह के नबी जब शुहदा में चक्कर लगा रहे थे तो घूमते घूमते आप हज़रत मुसअब बिन उमैर के पास पहुंचे तो आप खड़े हो गए। बाकी लाशों के पास से आप गुजर रहे थे, हज़रत मुसअब बिन उमैर के पास पहुंच के आप खड़े हो गए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप रोने लगे और आप फरमाने लगे, मुसअब मुझे तेरा वो जमाना भी याद है जब तेरे घर वाले तुझे 1.5 लाख का जोड़ा पहनाते थे, सबसे अच्छी खुशबुएं तुझे इस्तेमाल कराते थे। मुसअब आज मैं देख रहा हूँ तेरे जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए और कोई तेरी लाश को उठाने वाला नहीं है। और अल्लाह की शान देखें, जब इनको कफन देने लगे तो कफन भी नहीं मिल रहा। छोटा सा कपड़ा मिला कफन का, सर की तरफ कर लेते तो पाँव खुल जाते, पाँव की तरफ करते तो सर खुल जाता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कफन को इनके सर की जानिब कर दो और पाँव में पत्ते डाल दो। इस बेकसी और बेबसी में वो दफन हुए, लेकिन अल्लाह के नबी का दामन नहीं छोड़ा। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी का कितना हक है और इन्होंने अल्लाह के नबी के हक को कितना पहचाना। अगर ये अल्लाह के नबी का दामन छोड़ देते, अल्लाह के नबी का कलमा छोड़ देते, अल्लाह के नबी का दामन छोड़ देते, अल्लाह के नबी की नाफरमान हो जाते, तो दोबारा से इनको 1.5 लाख वाले जोड़े दोबारा पहनना शुरू हो जाते और दोबारा से इनके लिए खुशबू आना शुरू हो जाती। लेकिन इन्होंने माँ को कुर्बान किया, बाप को कुर्बान किया, रिश्तों को कुर्बान किया,
اپنے سب کچھ کو قربان کیا، یہاں تک کہ بے کفن دفن ہو گئے اور جسم کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کا کتنا حق ہے۔ ہمارے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ہمارے نبی مکے سے نکلے تھے جمعرات کو، شب جمعہ میں رات کو نکلے تھے دیر سے، جب ساری دنیا سو گئی تھی تو آپ اندھیرے میں چپکے سے جمعرات کو وہاں سے نکلے تھے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ آگے غار ثور میں اندر روح پوش ہو گئے تھے، اور 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ پھر پیر کے دن آپ غار ثور سے مدینے کو چلے، اور پیر ہی کے دن آپ مدینہ منورہ قبا پہنچے۔ قبا بھی ہم جائیں گے زیارتوں کے لیے، جب جائیں گے تو قبا بھی جائیں گے۔ قبا ایک بستی ہے، ایک محلہ ہے، وہاں پہ ایک مسجد ہے، تو وہاں پہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے 4 دن وہاں قیام فرمایا۔ جمعے کے دن آپ قبا سے چلے مدینے کی طرف، راستے میں جمعے کا دن تھا تو جمعے کی نماز پڑھنی تھی، تو آپ نے مسجد جمعہ میں جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ یہ پہلی جمعے کی نماز ہے جو ادا کی گئی۔ جب زیارتوں کے لیے جائیں گے تو مسجد جمعہ بھی جائیں گے جہاں ہمارے نبی نے جمعہ پڑھا تھا۔ وہاں سے آپ یہاں مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو آپ اونٹنی پہ سوار تھے، اور اونٹنی کی جو نکیل تھی وہ لٹک رہی تھی۔ جب آپ مدینہ تشریف لا رہے تھے تو مدینہ کے مختلف قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے مہمان ہو جائیں، اللہ کے نبی کا قیام ہمارے پاس ہو جائے۔ تو جب کسی محلے کے پاس سے گزرتے، یوں لائن میں محلے تھے، جب کسی محلے کے پاس سے گزرتے تو ہر محلے والے ہمارے نبی کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑتے اور کہتے یا رسول اللہ ہمارے پاس قیام کر لیجئے، ہمارے پاس رہنے کا ہمیں شرف بخشیے۔ آپ نے صلی فرماتے دعوها فإنها مأمورة، میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اللہ اسے جہاں بٹھائے گا وہاں بیٹھے گی، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھے گی، تمہارے کہنے سے نہیں بیٹھے گی۔ چنانچہ چلتے یہ اونٹنی آ کے ایک جگہ بیٹھی جہاں بنو نجار کا قبیلہ رہتا تھا، اور وہ جو جگہ جہاں اونٹنی آ کے بیٹھی تھی، عرب حضرات نے ایک دیوار لگا کے اس جگہ کو محفوظ کر لیا ہے۔ ابھی بھی جب آپ قبلے والی جو دیوار ہے جہاں سے گنبد خضرا وغیرہ آتا ہے، اس کے سامنے آپ دیکھیں گے ایک موٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر براؤن رنگ کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کے بیٹھی تھی۔ اچھا، جب یہاں تشریف لائے تو مدینے میں سارے بچے عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے آپ کی زیارت کرتے رہے، بچے آگے بڑھ کے آپ کی زیارت کرتے رہے، چھتوں پہ عورتیں چڑھ گئیں، اور سارے مدینے کے بچے اشعار پڑھ رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الراعی۔ آج 14ویں رات کا چاند ہمارے مدینے میں طلوع ہو گیا ہے۔ ہم سارے مدینے والوں کے لیے شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔ تو یہاں آپ کے پاس صحابہ آتے رہے ملتے رہے۔ اتنے میں ایک صحابی ہے نوجوان، 17 سال ان کی عمر، ان کا نام تھا حضرت طلحہ بن برا، لیکن طلحہ بن عبید اللہ جو اشرف مبشرہ میں سے وہ نہیں، طلحہ بن برا۔ یہ نوجوان ہے، انصاری ہیں، 17 برس کی عمر تھی۔ یہ آئے ہمارے نبی سے ملنے کے لیے، اور جب آئے تو باقی تو مسافر کر رہے تھے، یہ آ کے چپک گئے، کبھی پیٹ چوم رہے، کبھی سینہ چوم رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے؟ کہ یا رسول اللہ کی قسم مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر مجھ سے محبت ہے تو جاؤ، جا کے اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کا گلا کاٹ کے لے آؤ، اپنی ماں کی گردن کاٹ کے لے آؤ، باپ کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت طلحہ بن برا اتنی پھرتی سے اٹھ کے انہوں نے دوڑ لگائی کہ ایک سیکنڈ بھی انہوں نے تاخیر نہیں کی۔ جب وہ پھرتی کے ساتھ بھاگ کر جانے لگے
تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا اور آپ نے فرمایا طلحہ کو بلا کے لاؤ، کہیں وہ اپنی ماں اپنے باپ کی گردن کاٹ ہی نہ دے۔ جب وہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا میں رشتے توڑنے نہیں، میں رشتے جوڑنے آیا ہوں، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے کہ نہیں۔ میرے دوستوں، اللہ پاک کے نبی کا ہم پر حق ہماری ماں سے بہت زیادہ ہے، ہمارے باپ سے زیادہ ہے، ہماری بیویوں سے زیادہ ہے، عورتوں کے خاوندوں سے زیادہ ہے، اپنی اولادوں سے زیادہ ہے۔ اس حق کی ادائیگی کے لیے، اس حق کی وجہ سے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ ہم یہاں ایسے ہی گھومنے نہیں آئے کہ بھئی چلو ایجنٹ یہاں لے کے آئے تو ہم یہاں آ گئے، اگر ایجنٹ وہیں سے حج کروا کے واپس لے جاتے تو واپس چلے جاتے۔ نہیں، ہم نے تو یہاں آنا تھا، اس لیے کہ یہاں ہمارے ابا ہیں، یہاں ہمارے نبی ہیں، یہاں ہمارے سرکار ہیں، یہاں ہمارے نبی ہیں، یہاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمارا آبائی وطن مدینہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے نبی کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک تو ہمارے نبی کا حق یہ ہے کہ ہم یہاں چل کے آئے، اتنا خرچہ کر کے آئے، اتنی مشقتوں سے آئے، اتنی دور سے آئے، اتنی تکلیف سے آئے، اتنی محبت سے آئے، یہ بھی ایک حق کی ادائیگی کی صورت ہے۔ لیکن صرف مدینے میں حاضری سے اللہ کے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ مدینے میں حاضر ہو گئے اور آ کے آپ نے سلام پڑھ لیے، 8-10 دن قیام کر لیا، سارا دن مسجد نبوی میں رہے اور آپ نے یہاں بہت دعائیں کی اور بار بار اللہ کے نبی کے روزے میں حاضری دی اور اللہ کے نبی کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں میرے دوستوں، اللہ کے نبی کا حق اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ جو 8 دن کے سلاموں سے اور درودوں سے ادا ہو جائے، بلکہ یہ حق تو ہمارے مرتے دم تک ہم پہ ڈیو رہے گا۔ یہ جو حق ہے یہ ہم پہ مرتے دم تک ڈیو رہے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو قیمتی بنا لینا تو بھی اللہ کے نبی کا حق ادا ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی کا ہم پہ اتنا بڑا حق ہے۔ دیکھیں، حقوق جو بنتے ہیں، حقوق بنتے ہیں احسانوں سے، حقوق بنتے ہیں احسانوں سے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پتہ نہیں آ رہی؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آواز؟ حقوق جو بنتے ہیں نا وہ بنتے احسانوں سے، احسان سے۔ ماں کا حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں کا احسان ہے۔ حملته امه وهنا على وهن حملته امه كرها ووضعته كرها۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ماں کا حق اس لیے ہے کہ ماں نے اپنے بچے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، وہ اسے پیٹ میں اٹھاتی ہے، وہ اسے جننے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے، اس کا پاخانہ ہوتی ہے، پیشاب ہوتی ہے، تو حق تو ہوگا نا۔ حقوق بنتے احسانوں سے، احسان سے۔ اب اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں گے تو ماں کا حق بہت چھوٹا ہے، اللہ کے نبی کا حق بہت بڑا ہے۔ ماں نے ہمیں پیٹ میں اٹھایا، ماں نے ہمیں جننے میں تکلیف اٹھائی، ٹھیک ہے؟ جننے کی تکلیف ایک دفعہ اٹھائی جاتی ہے، روز روز نہیں اٹھائی جاتی۔ جب اسے جل لیا تو تکلیف ختم ہو گئی۔ اور پیٹ میں اٹھانے کی جو تکلیف ہے وہ بھی 9 مہینے اٹھائی جاتی ہے۔ الٹیاں ہوتی ہیں، متلی ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ سب تکلیفیں، پیٹ میں بوجھ رہتا ہے، یہ سب تکلیفیں ہیں۔ پھر پاخانہ، پیشاب صاف کرنا، 2 سال تک دودھ پلانا، ایک لمٹ ہے، ان سارے احسانوں کی ایک لمٹ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پہ احسانات ہیں، آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا تصور کریں کہ ہمارے نبی کا ہم پہ کتنا حق ہوگا۔ ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم تک اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کا انٹروڈکشن کرایا۔ اگر حضور نے بتاتے کہ اللہ کون ہے تو ہم کیا جانتے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کو تو ہم نے جانا حضور سے، حضور نے اللہ کا تعارف کرایا تو ہم نے اللہ کو جانا۔ اگر حضور نہ ہوتے ہم اللہ کو نہ جانتے، حضور نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی، اذانیں نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو اخلاق نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو ماں کا تقدس نہ ہوتا اور باپ کا تقدس نہ ہوتا، بڑوں کا ادب نہ ہوتا، چھوٹوں پہ شفقت نہ ہوتی۔ جب حضور نہیں تھے تو لوگ تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جب حضور نہیں تھے۔ جب حضور نہیں تھے تو عورتوں کی حیثیت مردوں کی نگاہوں میں بکری جیسی بھی نہیں تھی، بکری جیسی بھی نہیں تھی، جانوروں کی سی تھی، جانوروں کی سی حیثیت تھی عورت کی۔ ایک آدمی
اپنے نکاح میں 100 عورتیں بھی رکھ لیتا تھا، جب چاہے طلاق دے، جب چاہے رکھ لے، اور اپنے باپ کی بیوی سے بھی نکاح کر لیتے تھے، اتنا ظلم و ستم تھا۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں لڑتے اور صدیوں ان کی لڑائیاں چلتی رہتی، قتل و غارت چلتا رہتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم اپنی ماں کا ادب کرتے ہیں، اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتے نبھاتے ہیں۔ یہ سب بتائیے کس کا احسان ہے؟ سب بتائیے کس کا احسان ہے؟ یہ سبز گنبد والے کا احسان۔ وہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ اور پھر یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ ٹی سی ایس سے ہی پہنچا، آپ نے پیک کر کے بھیج دیا، ٹی سی ایس والے خود ہی پہنچائیں گے، بذریعہ ڈاک نہیں پہنچا۔ یہ دین مجھ تک اور آپ تک بڑی مشقتوں، تکلیفوں، قربانی سے پہنچا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ آپ اور ہم کو آج کے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی پہ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو دین کی بات سمجھاتے تھے، تو وہ آپ کو ہار نہیں پہناتے تھے۔ ابھی ہم جاتے ہیں کہیں بیان کرنے کے لیے تو لوگ ہمیں کھانا کھانے کھلاتے ہیں، لوگ اپنے اے سی کمرے میں بٹھاتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو لوگ ہاتھ نہیں چومتے تھے، لوگ مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، دھکے دیتے تھے، بےعزتی کرتے تھے۔ طائف والوں نے ہمارے نبی کو اتنے پتھر مارے کہ مار مار کے ہمارے نبی کو بے ہوش کر دیا۔ اتنے پتھر پڑے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے، اتنا خون بہے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے۔ اب بتائیے کتنی بڑی تکلیف ہے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص طارق بن عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ مکے کے بازار میں آیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑا خوبصورت نوجوان، خوبصورت ہے، اور وہ بازار میں چکر لگا رہا ہے اور بازار میں دائیں بائیں لوگوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں سارے بتوں کا انکار کرو، ایک اللہ کو اپنا رب بناؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آپ دعوت دے رہے ہیں۔ تو کہتے یہ دعوت دے رہے، اور ان کے پیچھے پیچھے ایک شخص تھا جس کی آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، آنکھ سے بھینگا تھا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں اور وہ پیچھے سے ان کی پنڈلیوں پہ پتھر مار رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ کہتے یوں دعوت دیتے دیتے آدھا دن گزر گیا، یعنی دن کے 12 بج گئے۔ کہتے ہیں جب دن کے 12 بجے اور آدھا دن اور تیز دھوپ شروع ہوئی تو اس بازار میں سے 4 آدمی اٹھے، 4 آدمی، ان میں سے ایک نے اللہ کے نبی کو تھپڑ مارا اور ایک نے اللہ کے نبی کے مبارک سر میں مٹی ڈال دی اور ایک نے آپ کا گریبان چاک کر دیا، گریبان پھاڑ دیا، اور ایک خبیث نے اپنے منہ سے گندگی اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف پھینکی۔ یہ 4 شخصوں نے کیا۔ تو کہتے ہیں یہ سارا منظر وہ دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں اتنے میں نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا کہ وہ روتی ہوئی، چلاتی ہوئی اور بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، وہ جلدی سے آئی تو اس شخص نے اس بچی کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ لیا اور اس نے گندگی منہ میں پھینکی تھی نا، آپ نے اپنے چہرے کو دھویا اور پھر اپنی بیٹی سے کہا یا بنیۃ لا تبکی فإن اللہ مانع الاباء، میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کر رہا ہے، میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ شخص کہتے یہ سارا ماجرا میں دیکھ کے حیران ہوا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ ہے کون؟ کہ یہ محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا، اور یہ کہہ رہے میں نبی ہوں۔ تو کہا کہ یہ جو پیچھے پیچھے پتھر مار رہا تھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔
کہ یہ جو چھوٹی بچی دوڑی ہوئی آئی اور اس نے اس کو پانی تھمایا، یہ کون ہے؟ کہ یہ اس کی بیٹی زینب ہے۔ جب اس کو پتا چلا کہ میرے باپ کو لوگ مار رہے ہیں تو یہ پانی کا پیالہ بھر کے اپنے باپ کو پلانے اور منہ دھلانے کے لیے آگئی تھی۔ ان تکلیفوں سے یہ دین آپ تک پہنچا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ تکلیفوں سے حقوق بنتے ہیں نا، تکلیفوں سے حقوق بنتے ہیں نا۔ ہماری ماں نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی، ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی جتنی تکلیفیں ہمارے نبی نے ہمارے لیے اٹھائی۔ میرے دوستوں، اس لیے ہمارے اوپر ہمارے باپ سے بڑا حق اس نبی کا ہے، ہماری ماں سے بڑا حق اس نبی کا ہے۔ ہم اس حق کی وجہ سے یہاں آئے کہ چلو حاضری دیں، اپنے باپ کو سلام کریں، اپنے ابا کو سلام کریں، اپنے ابا سے دعا کی درخواست کریں، اپنے ابا سے ہم دعا کریں۔ لیکن حق اسی سے ادا نہیں ہو جائے گا، بلکہ حق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں اور اپنے نبی کی فرما برداری کریں۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری یہ ہے کہ جو کرنے کو کہا جائے اس کو کیا جائے اور جس سے منع کیا جائے اس سے بچا جائے۔ جس کے کرنے کو کہا جائے اس کو کرنا اور جس سے روکا جائے اس سے بچنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اللہ پاک کے نبی کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک ہم اور آپ اللہ پاک کے نبی کی اطاعت نہ کریں۔ ہمارے ذمے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، سب سے زیادہ لازمی ہے اپنے نبی کی اطاعت کرنا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں، ہمارے عورتیں غور کریں، ہمارے مرد غور کریں، ہم اپنے معاشرے میں غور کریں کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو کرنے کو کہا وہ ہم کر رہے ہیں، جس سے منع کیا اس سے ہم بچ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو بڑے بڑے اہل اللہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ مدینے میں حاضر ہوتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر کس منہ سے جاؤں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے غوث تھے۔ اپنے زمانے کے بتائیے کون تھے؟ غوث تھے۔ یعنی غوث اس اللہ والے کو کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑا اللہ والا کوئی ہوتا ہی نہیں، وہ ایک نمبر اللہ والا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی مولانا زکریا صاحب کو، اور فرمایا لوگوں کو بتاؤ کہ میں اس زمانے کا قطب الاقطاب ہوں، یعنی غوث ہوں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے اس کا اعلان نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے دوبارہ زیارت ہوئی اور ڈانٹ ہوئی، اور فرمایا میں نے تمہیں کہا نا لوگوں کو بتاؤ، تم کیوں نہیں بتا رہے؟ اتنے بڑے اللہ والے 12 برس انہوں نے مدینے میں گزارے، لیکن 12 برس جالی پہ حاضر ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہوئی۔ 12 برس اللہ کے نبی کی جو مبارک جالی ہے اس پہ حاضر ہونے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ یہاں آئے جو ان کے شاگرد اور ان کے مریدوں جیسے تھے، حضرت مولانا اسعد مدنی، لیکن وہ تھے سید خاندان کے، سید فیملی کے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے۔ جب وہ آئے نا تو حضرت مولانا زکریا صاحب فرمانے لگے کہ بھائی تمہارے ساتھ سلام پڑھنے ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں، سید زادے کے ساتھ جاؤں گا، شاید اللہ کے نبی کی اولاد کی برکت سے مجھ پر بھی نظر کرم ہو جائے۔ اللہ کے جو نبی کی اطاعت ہے نا، یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کسی نبی کی امتی ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم پہ کسی نبی کا حق ہے۔ نہ مردوں کو یاد رہتا ہے، نہ عورتوں کو یاد رہتا ہے، نہ جوانوں کو یاد رہتا ہے، نہ بوڑھوں کو یاد رہتا ہے۔ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کسی نبی کے امتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے نبی کے حق کی ادائیگی کی بس یہی صورت ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ کس چیز میں اطاعت کریں؟ صرف نماز میں نہیں، یعنی کہ پہلے تیار پڑھنا ہے، پھر دودھ پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ مغرب کی 3 پڑھنی ہے، ظہر کی 4 پڑھنی ہے، عصر کی 4 پڑھنی ہے، عشاء کی 4 پڑھنی ہے، فجر کی 2 پڑھنی ہے۔ صرف یہ اطاعت نہیں، صرف نماز میں اطاعت نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نماز میں حضور کا امتی باہر مرضی کا مالک ہو گیا۔
بھئی ایسا کون سی پارٹی کا کارکن ہے کہ جو اپنی پارٹی کا کارکن ہو جاتا ہے روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے؟ بھئی میں اس پارٹی میں ہوں لیکن آدھے گھنٹے کے لیے، روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے اس پارٹی میں ہوں، اس کے علاوہ اس پارٹی میں نہیں، ایسا کون سا کارکن ہوگا؟ ہم اپنے نبی کے امتی دن کو بھی ہیں، رات کو بھی ہیں، سردیوں میں بھی ہیں، گرمیوں میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، بازاروں میں بھی ہیں، ایوانوں میں بھی ہیں، عدالتوں میں بھی ہیں، ہر جگہ ہم اپنے نبی کے، شادیوں میں بھی ہیں، غمیوں میں بھی ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کی کاروبار کو بھی ماننی ہے، ملازمت میں بھی ماننی ہے، یہ نہیں کہ حج تو کر لیا اور نبی کے روزے میں حاضری تو دے دی لیکن دفتر جا کے رشوت لے رہا ہے، چائے پانی لے رہا ہے، اور دکان پہ جا کے 2 نمبری کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنے حضور کے روزے پہ آ کے حاضری تو دے دی لیکن واپس جا کے یہ بھی میوزک سنتی ہے، یہ بھی گانے سنتی ہے، یہ بھی بے پرد ہو جاتی ہے، اور یہ بھی غیبتیں کرتی ہے، اور یہ بھی بے پرد ہو جاتی ہے، یہ بھی جا کے اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ پہنا رہی ہے، اور یہ بھی جا کے شادیوں میں بے پرد ہو جاتی ہے۔ بہت سی باپرد عورتیں ساری زندگی میں پردہ دار رہتی ہیں لیکن شادیوں میں ان دیندار عورتوں کے سروں سے نیچا برس کر جاتی ہے۔ بہت سی ایسی دیندار عورتیں شادیوں میں نہیں پردہ رہتا ہوں، جب شاپنگ کرنے جاتی ہے نا دوسرے شہروں میں تو ان کا پردہ باقی نہیں رہتا، صرف جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب نے اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اپنے نبی کی ماننی ہے، جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، جن باتوں کے کرنے کو کہا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے، اس لیے کہ ان کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ سارے بھائی، ساری بہنیں اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں گے، اپنے نبی کی اطاعت، اور اطاعت میں صرف یہ نہیں کرنا کہ جو کہا جائے وہ کریں، جس سے روکا جائے اس سے بچیں، صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی اطاعت کا حصہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے، جو آپ کو ناپسند ہے وہ آپ کو بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی پسند پسند ہوتی ہے، اس کی ناپسند ناپسند ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک درزی نے، یہی مدینے کی بات ہے، ایک درزی نے ہمارے نبی کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے، حضرت انس ان کے خادم، آپ علیہ السلام کے خادم تھے تو یہ بھی صاحب کے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس درزی نے، درزی غریب آدمی ہوتا ہے، اس نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک سالن پکایا، قورمہ کڑھائی نہیں، سالن پکایا کدو کا، اور وہ بھی شوربے کے ساتھ۔ کدو شوربے کے بغیر اچھے لگتے ہیں، اس نے شوربے کے ساتھ پکایا، غریب آدمی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پلیٹ رکھی گئی تو آپ کدو چن چن کے اس میں سے کھا رہے تھے، چن چن کے کدو کھا رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کو کدو پسند ہے، کہتے ہیں بس اس دن سے مجھے بھی کدو پسند ہے۔ ایک دن حضرت انس کو کسی نے دیکھا کہ کدو کھا رہے تھے اور کدو سے کہہ رہے تھے اے کدو تجھے پتا ہے کہ تجھ سے کیوں پیار کرتا ہوں، تجھے کیوں پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ تجھے میرے نبی پسند کرتے تھے، اس لیے میں تجھے پسند کرتا ہوں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند پسند بن جاتی ہے، اس کی ناپسند ناپسند بن جاتی ہے۔ ہم اپنے نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائیں، اپنے نبی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنائیں۔ اللہ کے نبی نے جو کرنے کو کہا اس کو کریں اور جس سے روکا اس سے بچیں۔ یہ اللہ کے نبی کی کہ حق کی ادائیگی کی صورت ہے۔ اس کو کریں گے تو کل قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے، اور جب کبھی بھی روز اقدس پہ حاضری کا موقع ملے گا تو شرمندگی ہوگی۔ جو بیٹا اپنے باپ کی ساری زندگی نہ مانتا ہو اور سکرات کے وقت آ کے سرانے کھڑا ہو جائے تو بتائیے شرمندگی کا موقع ہے کہ نہیں؟ بھائی ساری زندگی باپ کو دکھ دیے، ساری زندگی ماں کو گالیاں دی، ساری زندگی ماں کو دکھ دیے، اب سکرات کے وقت آ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور رو رہا ہے، ساری دنیا مذاق اڑائے گی، دیکھو یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔
تو بھائیوں، جب ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے نبی کی نہیں مانیں گے تو پھر روز اقدس پہ آ کے شرمندگی ہوتی کہ یار میں نے تو اللہ کے نبی کو بہت ناراض کیا. تو اس لیے میں اور آپ یہاں سے سچی توبہ کر کے جائیں اور اللہ کے نبی کا حق ادا کرنے کی نیت کریں. اللہ کے نبی کو اپنا سب کچھ سمجھیں. ہم زبان سے کہتے ہیں، جذبات میں کہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا. اس کی ہم کوشش کریں کہ ہمارا عمل اپنے نبی کی اطاعت کے مطابق ہو، اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ ہو، اپنے نبی کی فرما برداری کے ساتھ ہو. ہماری زندگی میں کوئی کام ایسا ہو جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہے. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے. پیٹ کے بل الٹے. آج کل نوجوان بہت الٹے لیٹتے ہیں، رات کو سوتے ہیں الٹے ہو کے، عام رواج ہے آج کل. اللہ کے نبی کو یہ سونا ناپسند. آپ نے دیکھا کہ وہ الٹے سوئے ہوئے. آپ نے فرمایا اے شخص ان هذه رجعۃ لا يحبها اللہ، یہ وہ لیٹنے کی حیت ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. انہوں نے ساری زندگی چھوڑ دی، کبھی اس کے بعد نہیں لیٹے. ایک صحابی سے آپ نے سلام نے فرمایا حضرت ثوبان سے، لا تسألن احدا، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا. اس صحابی نے اس بات کو ایسا پلے باندھا کہ ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں. یہاں تک کہ اگر اونٹنی پہ چڑھے ہوتے اور کوئی چیز ہاتھ سے گر جاتی تو کسی سے نہیں کہتے تھے بھائی اٹھا کے دینا یار، اب اونٹ کو بٹھاؤں پھر اس سے اتروں، مشکل کام ہے نا. لیکن ایسے نہیں کرتے تھے، اونٹ کو بٹھاتے تھے، خود اتر کے اسے اٹھاتے تھے. کسی سے نہیں کہتے تھے بھائی یہ پکڑا دینا. اس لیے میں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائیں گے، اللہ کے نبی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنائیں گے. اور بھائی یہاں موقع ہے، جتنی زیادہ نیکیاں کمائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. سب سے بڑی عبادت یہاں درود پاک ہے، تلاوت کی کثرت ہے، نفلوں کی کثرت ہے. مسجد نبوی میں بیٹھے رہے، سارا دن نفلیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اور اس تصور سے پڑھیں کہ جس مسجد میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرآن اسی مسجد میں اترا ہے. اللہ اکبر، یہ قرآن اترا ہی اس مسجد میں، اور جس مسجد میں آپ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں ایک دور تھا کہ اس مسجد میں یہ قرآن اللہ کے نبی خود پڑھا کرتے تھے. ابھی تو ہم کبھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کئی امام ہیں حرم مدنی کے، یہاں مسجد نبی کے کئی امام ہیں. ظہر کسی کے پیچھے پڑھتے ہیں، عصر کسی کے پیچھے پڑھتے ہیں، مغرب کسی کے پیچھے، عشاء کسی کے پیچھے، فجر کسی کے پیچھے. ایک دور تھا کہ اس مسجد کے امام محمد الرسول اللہ تھے. آج یہاں کے مقتدی ہم ہیں، مقتدی ہمارے جیسے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ یہاں کے مقتدی ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، امام حسن اور حسین تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، حضرت بلال تھے، حضرت خباب تھے. یہ ہمارے نبی کے پہلے صف کے صحابہ ہیں. کتنی خوش قسمتی ہے. نماز پڑھ رہے اس مسجد میں جس میں کبھی آقا امام تھے، قرآن پڑھ رہے اس مسجد میں جس میں کبھی آقا کی آواز گونجتی تھی. مغرب کی نماز میں آپ نے انتقال سے پہلے جو آخری مغرب کی نماز پڑھائی ہے، انتقال سے پہلے جو آخری مغرب کی نماز پڑھائی ہے، اس میں آپ نے یہ سورت پڑھی تھی، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا. یہ پوری سورت آپ نے مغرب کی نماز میں پڑھی ہے. سب سے آخری سورت آپ نے مغرب کی نماز میں یہ پڑھی. اس کے بعد پھر آپ باہر تشریف نہیں لائے اور آپ دنیا سے رخصت ہو. اس مسجد میں حضور کی آواز گونجتی رہی ہے جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. کتنی خوش قسمتی ہے. اس لیے قدر کریں اس کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ریاض الجنت میں جانے کی سعادت دے انشاءاللہ. یہ پورا گروپ بظاہر، کیونکہ گروپ پورا جائے گا نا، پورا گروپ انشاءاللہ جائے گا ریاض الجنت میں انشاءاللہ عبادت کرنے، دعائیں کرنے. ریاض الجنت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں. ریاض الجنت کہتے ہیں جنت کے باغیچے کو. ریاض جنت کے باغیچے، روضہ جنت کا باغیچہ. ہمارے نبی کا ارشاد ہے مو بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے.
یہ کیا ہے؟ جنت کا علماء کہتے ہیں کہ جنت کا باغیچہ کیا مطلب؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ یہاں ذکر عبادت ہوتی تھی تو ذکر عبادت جاؤ وہ جنت کا باغیچہ ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ بات تو ہر مسجد میں پائی جاتی ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ بھائی ذکر عبادت تو ساری مسجدوں میں ہوتی ہے، اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹکڑا یہاں کا ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی جنت کا، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو اٹھا کے جنت میں شامل کر دیں گے۔ یہ ہمارے نبی کے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر ریاض الجنت میں بیٹھ کر کوئی اس کو کال کرے، ایک آدمی نے کال کی، ہاں بھائی کہاں ہو؟ اس نے کہا جی میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کہا یار سچ سچ بتاؤ، مذاق نہ کرو، صحیح بتاؤ کہاں ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں جنت میں بیٹھا ہوں۔ علماء کہتے ہیں یہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی قسم سچی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کو جنت کہا ہے۔ اچھا، ایک بزرگ نے پتہ ہے کیا کیا؟ عجیب کام کیا انہوں نے، ریاض الجنت میں گئے اور ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ تیرا وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے اللہ آپ جنت میں ہر بات بھی پوری کریں گے، ہر خواہش بھی پوری کریں گے، جو زبان پہ آیا وہ بھی دیں گے، جو زبان پہ نہیں آیا صرف دل میں آیا وہ بھی دیں گے۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جنت میں تو ہر بات بھی پوری کرے گا، ہر دل میں آنے والی خواہش بھی پوری کرے گا۔ یا اللہ میں اس وقت جنت میں بیٹھا ہوں اور اس کو جنت میں نے نہیں کہا، تیرے نبی نے کہا ہے، اے اللہ اپنے نبی کی بات کو سچا کر، میں جتنی دعائیں رہا مانگوں سب کی سب قبول کر، اس لیے کہ جنت میں دعا ہوگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع کی باتیں سجاتا ہے۔ یا اللہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں جو کہا جائے گا وہ ہوگا۔ یا اللہ میں جنت میں ہوں، اس کو تیرے نبی نے جنت کہا ہے، لہٰذا میری درخواست ہے کہ یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، سب کا سب ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ جنت میں ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ موقع دے تو انشاءاللہ ریاض الجنت میں جائیں گے، نفلیں بھی پڑھیں گے لیکن دعائیں زیادہ کریں گے۔ باقیوں میں نفلوں میں نفل، اور وہ یہاں تک کہ فوجی آ جاتے ہیں بیچارے نکالنے کے لیے، نفلیں پڑھتے رہتے ہیں۔ بھائی نفلیں بھی پڑھیں، رو رو کے دعائیں بھی مانگیں۔ جنت پھر کہاں ملے گی مانگنے کے لیے؟ یہ جنت کہاں ملے گی آپ کو پھر مانگنے کے لیے؟ اسے خوب مانگیں اللہ سے۔ اور ریاض الجنت میں چند جگہیں ہیں جہاں عبادت کرنے کے زیادہ فضائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ریاض الجنت میں جائیں گے تو دوڑ لگائیں، لوگ ایسے دوڑتے جیسے بازار میں بیٹھے۔ بھائی دوڑنا نہیں ہے، احترام کے ساتھ، احترام اور ادب اور وقار کے ساتھ چلنا ہے۔ اس لیے کہ آپ سوچیں تو صحیح، آپ کن کے پاس آئے ہوئے؟ آپ نبیوں کے امام کے پاس آئے ہوئے۔ احترام ادب کے ساتھ جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں ٹھیک ہے۔ چند جگہ مخصوص، ایک ہے اسطوانِ عائشہ، ایک پلر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اسطوانۃ عائشہ، اما عائشہ کا ستون۔ اما عائشہ کا ستون اس کو اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جو جگہ ہے نا جہاں اس وقت ستون ہے، اللہ کے نبی نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عائشہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اس جگہ پر عبادت کرنے پر کیا ملے گا تو لوگ قرآن اندازیاں کریں گے، بھائی کس کا نام، جس کا نام نکلے وہ عبادت کرے۔ صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ نے آ کے اما عائشہ سے کہا پردے میں کہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ یہاں کہ وہ کون سی جگہ ہے، آپ کو تو پتا ہوگا کہ کون سی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی مسجد، میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے اگر لوگوں کو وہاں عبادت کرنے کا اجر پتا چل جائے تو لوگ آپس میں قرآن اندازی کریں۔ صحابہ نے اما عائشہ سے پوچھا کہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ اما عائشہ نے کہا راز کی بات ہے، اسے ظاہر نہیں کروں گی، اور منع کر دیا۔ بعد میں کافی عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہمارے اما عائشہ کے بھانجے تھے، بڑی بہن کے بیٹے تھے، انہوں نے اصرار کر کے خالہ جان بتائیں، آخر ان سے یہ بات نکلوا لی اور اما عائشہ نے جگہ بتا دی کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام بن گیا اسطوانِ عائشہ۔ سب سے زیادہ
اجر ہے وہاں نماز پڑھنے کا، اس سے بھی زیادہ اجر ہے نماز پڑھنے کا اس جگہ کہ جو یہ جو محراب ہے، آپ یہ جو محراب ریاض الجنت میں جائیں گے نا تو چھوٹا سا محراب ہے، چھوٹا سا محراب جہاں آج کل امام کھڑا ہوتا ہے، اگلا محراب نہیں، وہاں تو آج کل امام کھڑا نہیں ہوتا، اندر کا محراب، اس محراب کے دائیں طرف، اس محراب کے دائیں طرف جہاں دیوار ختم ہو رہی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں استوان حنانہ، استوان حنانہ۔ ریاض الجنت میں سب سے افضل جگہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں استوان حنانہ۔ حنانہ کہتے ہیں چیخنے والی کو، اس کو چیخنے والا اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر ایک کھجور کا تنا تھا، ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے برابر میں ہمارے نبی کا منبر ہوتا تھا، تو ہمارے نبی جب بیان کرتے تھے تو اس کھجور کے تنے پر ٹریک لگا کے آپ بیان کرتے تھے۔ زیادہ دیر کھڑے ہونے سے آدمی تھک جاتا ہے تو آپ اس سکون اس کھجور کے تنے پہ ٹریک لگاتے تھے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تنے پہ ٹریک لگاتے ہیں، آپ کے لیے ممبر بنا دیں، اس پہ آپ آرام سے بیٹھا کریں تاکہ سب کو نظر بھی آئے۔ انہوں نے ممبر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب ممبر پہ آپ چڑھے اور ممبر پہ چڑھ کے آپ نے بیان فرمایا تو وہ جو سکون تھا نا، وہ جو تنا تھا کھجور کا، حدیث میں آتا ہے اس نے چیخنا شروع کیا، حن حنین العشاء، وہ ایسے چیخنے لگا جیسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی چیختی ہے، جس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہو جیسے وہ چیختی ہے نا، ایسے وہ چیخ رہا تھا۔ ہمارے نبی نے جب اس کی چیخیں سنی، ساری مسجد نبی گونج رہی تھی اس کی چیخوں سے، ہمارے نبی ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک ایسے چیختا رہتا، لوگ سنتے رہتے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کھجور کے تنے سے آپ نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تجھے جنت کا درخت بنا دے، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یہ کہہ کر آپ نے دعا کی اور وہ کھجور کا تنا اسی وقت زمین کے اندر چلا گیا، زمین کے اندر چلا گیا۔ اب جس جگہ وہ کھجور کا تنا تھا نا اس جگہ وہ دیوار ختم ہوتی ہے، اس کو استوان حنانہ کہتے ہیں، یعنی چیخنے والا پلر۔ یہ جگہ سب سے افضل ہے، لیکن یہاں کسی کو موقع ملتا ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے تو وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن کسی کا کندھا پھلانگ کر نہیں، بے اکرامی کر کے نہیں، کسی کو دھکا دے کے نہیں، آرام سے جگہ مل جائے تو بہت اچھا، ورنہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اللہ سے کہیں یا اللہ خواہش تو تھی استوان حنانہ پہ پہنچوں، خواہش تو تھی استوان اما عائشہ پہ پہنچوں، لیکن اللہ بھیڑ ہے، دھکے کسی کو دوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، جو تو نے وہاں دینا ہے اللہ یہی دے دے، جہاں موقع مل جائے وہی مان لے اللہ سے۔ اور تیسرا ایک ستون ہے، اس کا نام ہے استوان علی، استوان علی، اور استوان سریر بھی اس کو کہتے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی چارپائی نما ایک تخت رکھا رہتا تھا، اس پہ حضرت علی ہمارے نبی کے دروازے کے دربان بن کے بیٹھے رہتے تھے، جیسے گارڈ ہوتا ہے نا، گارڈ، ہمارے نبی کے گارڈ بن کے وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے تو حضرت علی کے پاس سے گزر کے آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے، تو جہاں حضرت علی بیٹھتے تھے وہ تخت لگا کے اس جگہ کو کہتے ہیں استوان سریر یا استوان علی، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ریاض الجنت میں جانے کی توفیق دے تو ان جگہوں کو بھی بے اکرامی کے بغیر دیکھنے زیارت کرنے کی کوشش کریں، اور ان جالیوں کی زیارت کریں جن جالیوں میں آپ کے آقا ہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ نہیں سن رہے ان کی آواز کو لیکن وہ تو آپ کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو ختم کر لو، پھر کر لے، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بات ہے 555 کی، یعنی آج سے 900 سال پہلے کی، تقریباً 900 سال پہلے کی۔ یہ مراکش، الجزائر اور تیونس اور مصر اس علاقے کے یہ بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ احمد
کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب تشریف لائے نا یہاں حج کے لیے اور پھر روز اقدس پہ جا کے حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام جس کمرے میں جلوہ افروز ہیں، اس زمانے میں جالیاں نہیں تھیں، کمرہ تھا ایک چھوٹا سا، اس کمرے کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوئے سلام پڑھنے کے لیے تو انہوں نے سلام پڑھ کے ایک شعر پڑھا، ایک شعر عربی میں، وفی حالت البعد روحی كنت ارسلها تقبل الارض عني وهي نائبتي فهذه دورة الاشباح قد حضرت فمدد يمينك كي تحتا بها شفتي. یا رسول اللہ، جب میں آپ سے دور تھا، اپنے علاقے میں تھا، ہزاروں کلومیٹر دور تھا، تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا کہ وہ آ کے آپ کے روزے پر سلام پیش کرے. یا رسول اللہ، اب میں جسم لے کر آیا ہوں تو آپ بھی اپنا جسم دے، آپ بھی اپنا ہاتھ باہر کریں تاکہ میرے ہونٹ آپ کے ہاتھ کو چومنے کا شرف حاصل کریں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے ہاتھ نکلا، دایاں ہاتھ نکلا، اور حضرت احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہاتھ کا بوسہ دیا، اس ہاتھ کو چوما، اور اس ہاتھ کی زیارت اس وقت 1,00,000 انسانوں نے کی جو مسجد نبوی میں موجود تھے، اور ان حاضرین میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. ان زیارت کرنے والے میں وہ بزرگ بھی موجود تھے جو ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے. یہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی قریب کی بات ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا ہے 1957 میں، 1957 میں، زیادہ دور نہیں ہے، 70 سال کی بات ہے. تو وہ یہاں، وہ بھی نوجوان تھے، یہاں تشریف لائے. ان کے والد صاحب یہیں رہتے تھے، وہ یہاں تشریف لائے اور آ کے روز اقدس پہ سلام پڑھا. چونکہ یہ ذات کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے سید تھے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے روزے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام والسلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اور اے اللہ کے رسول اور اے میرے نانا، آپ پر میرا درود بھی اور سلام بھی ہو. تو قبر شریف سے بلند آواز سے آواز آئی جس کو مسجد نبوی کے سب لوگوں نے سنا، وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تم پر بھی میرا سلام. یہ محقق بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور روز اقدس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے سلام پڑھا اور یوں سلام پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین، اے نبیوں کے امام آپ پہ سلام ہو. تو قبر شریف سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پہ بھی سلام. تو بھائی ہم جب ریاض الجنت میں جائیں گے، جب روز اقدس پہ جاتے ہیں، جب جالیوں کے سامنے عورتوں کے ہاں جب حاضری کھلتی ہے نا، تو عورتیں اتنا چیختی ہیں، چلاتی ہیں، بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، دوپٹہ ادھر جا رہا ہے، برقع ادھر جا رہا ہے، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اتنی بے ادبی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. جب عورتوں کو حاضری کا موقع ملے تو دوڑنے لگائیں، چیخیں نہیں. آپ تھوڑی سی دور بھی ہوگی نا، جالیوں کے بالکل آپ چپک کے نہیں کھڑی ہوئی، ذرا فاصلے پہ ہیں، حضور آپ کا سلام وہاں بھی سن لیں گے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ جو جالی سے چپکا ہوا ہے صرف اسی کا سلام سنا جائے گا، جو دور کھڑے ہو کے پڑے گا اس وقت کیسے سنیں گے؟ نہیں، آپ دور بھی ہو تب بھی سن لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ دل میں محبت ہو، عشق ہو، تو پھر جالی سے چپکنا ضروری نہیں، فاصلے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھے تب بھی اللہ کے نبی سن رہے ہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب بھی لکھی معارف القرآن، قرآن کی مشہور تفسیر ہے، ہمارے پاکستان کے تھے، کراچی کے. تو جب وہ روز اقدس پہ حاضر ہوئے نا تو ہمارے بزرگوں کو کبھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جالیوں کے قریب جائیں. بھائی بڑوں سے چپکا نہیں جاتا، ذرا دور رہ کر با ادب کھڑا ہوا جاتا ہے. تو ہم مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے ضرورت نہیں ہوئی کہ میں جالی کے قریب ہو جاؤں، دور ہی ہمیشہ کھڑا ہو کے سلام پڑھتا تھا، روتا تھا. لیکن ایک دفعہ ایسے ہی دل میں خواہش ہوئی، کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ
کہ جو جالی کے قریب کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. پتہ نہیں ہماری کیا کم قسمتی ہے کہ ہم دور دور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں, آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو قبر شریف سے آواز آئی, قبر شریف سے آواز آئی, قبر شریف سے آواز آئی کہ مفتی صاحب قریب وہ نہیں ہے جو جالیوں سے چپکا ہوا ہے, قریب وہ ہے جو سنت پہ چل رہا ہے. چاہے وہ کتنا ہی دور ہو وہ قریب ہے, لیکن اگر سنت پہ نہیں چل رہا تو وہ جالیوں سے چپکا ہوا بھی دور ہے. تو بھائی اس لیے ہمیں روضہ اقدس میں جاتے ہوئے ریاض الجنت میں بہت زیادہ ادب آداب کا اہتمام کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ ہمیں فیض ملے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا. اور یہاں رہتے ہوئے کثرت سے درود شریف پڑھیں. تسبیح تو چلتی رہے, بس تسبیح نہیں تو ہاتھ کی انگلیوں میں چلتا رہے, ہاتھ کی انگلیوں میں بھی نہیں, ویسے ہی زبان سے پڑھتے رہے. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب ہماری زبان پہ درود نہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جو درود اچھا لگے وہ پڑھیں. درود ابراہیمی سب سے افضل ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. جس کو جو درود اچھا لگے, چاہے چھوٹا سا ہو, وہ درود پڑھ لے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود ہے, بھئی یہی پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 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 یہ بھی درود شریف ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم, یہ بھی درود شریف ہے. صلی اللہ علی النبی الامی, یہ بھی درود شریف ہے. جو آپ کو اچھا لگے, جس کو پڑھنے میں مزہ آئے, جس کو پڑھنے میں بشاشت رہے, اس کو پڑھتے رہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اور کوشش کریں اس شہر میں با ادب رہیں. زور سے ہنسنے سے بچیں, کہوں سے بچیں, دنیاوی باتوں سے بچیں, با ادب رہیں, احترام سے رہیں, اور اس بات کے تصور میں رہیں کہ میں سرکار کے پاس آیا ہوں, میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں, میں اپنے نبی کے شہر میں آیا ہوں. اور یہاں کے رہنے والوں میں سے کسی کی بے اکرامی نہ کریں, اور کسی کا حق نہ کھائیں, کسی کا دل نہ دکھائیں, اور کسی پہ تنقید نہ کریں. مدینے کے رہنے والے کسی پہ تنقید نہیں کر رہی, ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر ایک کو اپنے پڑوسی اچھے لگتے ہیں, ہر ایک کو اپنے پڑوسی کا لحاظ ہوتا ہے. جو اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں ان کا ہمیں لحاظ کرنا ہے. بھئی یہاں کے تو کتے کا بھی احترام کرنا ہے, مدینے کے تو کتے کو بھی ہم سلام کہیں گے, گود میں بٹھائیں گے, اس کا بھی احترام کریں گے, اس لیے کہ مدینے کا ہے. مدینے کی تو بلیوں کا بھی احترام ہے, مدینے کی تو چونچوں کا بھی احترام ہے. اس لیے کسی مدینے والے کے بارے میں زبان سے کوئی ہلکا بول نہیں بولنا. یار یہ کیسے لوگ ہیں یار, اگر یہاں کے شرطے آپ کے ساتھ سختی کریں, آپ کو دھکا دیں, تو آپ غصے میں ان کا دھکا کھا لیا کریں. اس لیے کہ یہ دھکا آپ کو حضور کا پڑوسی دے رہا ہے. بھائی حضور کا پڑوسی دے رہا ہے نا, کھا لو دھکا. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, وہ یہاں تشریف لائے تو روزے اقدس کی طرف جا رہے تھے, تو رش تھا زیادہ, تو ضعیف تھے, 2 آدمیوں کے سہارے سے چل رہے تھے. تو کسی نے کہا حضرت رش زیادہ ہے, دھکے پڑیں گے, بعد میں چلیں گے. تو فرمانے لگے یہی تو چاہتا ہوں کہ سرکار کے سامنے دھکے پڑے اور سرکار دیکھیں کہ میرے عاشق کو میری وجہ سے دھکے پڑ رہے ہیں. سرکار کو کتنی خوشی ہوگی, اور سرکار کتنی دعائیں دیں گے مجھے. تو وہی دھکے کھانا ہے اور مسکرانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بھائی ہانا تو کریں, خوشی خوشی دھکے کھائیں گے نا, پریشانی خوشی خوشی اٹھائیں گے نا. ہاں, اللہ تعالیٰ توفیق دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, ہماری حاضری کو قبول فرما, ہمیں بے ادبی سے بچا. یا اللہ ہمیں بے ادبی سے بچا, یا اللہ ہمیں بے ادبی سے بچا, یا اللہ ہمیں محرومی سے بچا, یا اللہ اپنے نبی کی ناراضگی سے بچا, یا اللہ اپنے نبی کی ناراضگی سے بچا, یا اللہ اپنے نبی کی ناراضگی سے بچا, یا اللہ اپنے نبی کی اطاعت عطا فرما.
اللہ ان کا سچا غلام بنا، ان کا پیروکار بنا، یا اللہ ان کے حق کی ادائیگی کے لیے ہمیں سرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی قدردانی عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما، اپنے نبی کے اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما، اپنے نبی کے صحابہ کی سچی محبت عطا فرما، اللہ نے مدینے کی محبت عطا فرما، مدینے کا شوق عطا فرما، مدینے کی قدردانی عطا فرما، یا اللہ یہاں کی اے اللہ یہاں کی مٹی کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے، اے اللہ یہاں کی ہر چیز کا ادب احترام ہماری گھٹی میں ڈال دے، یا اللہ ہماری گھٹی میں ڈال دے، ہمیں بے ادبی سے بچا، یا اللہ ہمارے بزرگ کو یا اللہ یہاں آ کے کانپتے تھے، یا اللہ ان کو نیند نہیں آتی تھی، یا اللہ وہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، یا اللہ ہم تو بڑے غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، نہ ہمیں بزرگوں کی صحبت ملی، نہ ہم نے علماء سے دین سیکھا، ہم تو بڑے بڑے گنہگار دنیادار قسم کے لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے شہر کی بے ادبی سے بچا، ہمیں اپنے نبی کے شہر کی بے ادبی سے بچا، یا اللہ اپنے نبی کی بے ادبی سے بچا، یا اللہ ہمیں محرومی سے بچا، ہمیں قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس حاضری کو پسند فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں بار بار آنا نصیب فرما، بار بار آنا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کی خاص توجہ عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی خاص توجہ عطا فرما، اپنے نبی کی دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے نبی کی نظر کرم عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رحمت کے